بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اور آل محمد پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ دس از احمد کالج آف فارمیسی۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو خاکسار جناب ڈاکٹر زاہد مامون کی طرف سے سلام عرض ہو۔ محترم سامعین، ڈاکٹر بدر بشیر کہتے ہیں کہ شوق کو عازم سفر رکھیے، شوق کو عازم سفر رکھیے، بے خبر رہ کر سب کی خبر رکھیے، نظریں ہوں آسمانوں پر مگر پاؤں زمین پر رکھیے، مجھ کو اگر دل میں بسانا ہے تو ایک صحرا کو اپنے دل میں رکھیے۔ لیکن میں اپنے معزز سامعین سے اور آڈینس سے اس بات کی توقعات وابستہ کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے مجھے اپنے دل میں بسانا ہے، اور وہ یقینی طور پہ بسا ہی چکے ہیں، تو اسسٹنٹ فارمیسی کی بک کو اپنے دل و دماغ کے اندر وہ اسے نہ صرف محفوظ کریں گے بلکہ سیکھتے ہوئے اسے سجا لیں گے۔ آئیے ہم آج آپ کو آپ کے لیکچر سے ملاتے ہیں۔ تو مائکرو بایولوجی کا ہم دوسرا لیکچر آج سیکھنے جا رہے ہیں۔ مائکرو آرگنزم کی گروپ بندی، کلاسیفیکیشن آف مائکرو آرگنزم سیکھیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم بیکٹیریا، وائرس، فنجائی، الجائی کی بیسک ٹرمز سیکھیں گے، کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے، اس کے متعلق آپ کو رہنمائی دیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم ایک تھوڑا سا اس میں نامنکلیچر سیکھیں گے کہ یہ کس چیز کو کہتے ہیں، یہ آپ کو کیا رہنمائی دیتا ہے۔ تو ہیئر وی گو، رہیے گا ہمارے ساتھ اور جانیے درجہ بدرجہ کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تو دیکھتے ہیں کہ نامنکلیچر آف آرگنزم کیا ہے۔ تو اس کو میں تھوڑا سا یوں واضح کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق دیا تو اس میں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جاندار ہیں۔ اب تک جانداروں کی ایک محتاط اندازے کے مطابق 22 لاکھ طرح کے جاندار، یعنی 22 لاکھ سپیشیز دریافت ہوئی ہے۔ اب ایک شخص کے لیے اتنے جانداروں کے نام یاد رکھنا بھی مشکل ہے اور سمجھنا بھی مشکل ہے۔ اور دوسرا ایک بڑا مسئلہ سائنس کے اندر جب فیس ہوا وہ یہ تھا کہ مختلف ایریاز میں مختلف جانداروں کے مختلف نام۔ مثال کے طور پہ میں اگر انسان کی بات کروں تو پنجابی میں اس کو کچھ اور کہتے ہیں، سندھی میں کچھ اور کہتے ہیں، اردو میں انسان کو یا ایک جاندار کو کچھ اور نام دیا جاتا ہے۔ اس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو عالمی سطح پر جو زبانیں ہیں دنیا میں، تو ہر جاندار کا ایک مختلف نام ہے۔ تو یہ ایک شخص کے لیے بڑا مشکل ہے اور سائنسدانوں کے لیے بھی مشکل ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں اور آگے آنے والی نسلوں میں اس علم کو منتقل کر سکیں۔ تو اس تمام جب سچویشن فیس ہوئی تو سائنس کی دنیا کے جتنے بھی معتبر لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، وہ سارے ایک جگہ پہ جمع ہوئے۔ اور سب سے پہلے اس کی جو بنیاد رکھی جس سائنسدان ہے وہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے۔ تو انہوں نے سب ایک جگہ پہ جمع ہو کے انہوں نے کہا کیوں نہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے، تو تمام جانداروں کا ایک ہی نام رکھا جائے۔ مثال کے طور پہ انسان کا انہوں نے پوری دنیا میں ایک ہی نام ہے سائنس کے اندر، ہوموسپین۔ اسی طرح مینڈک کا نام ہے رانا ٹگرینا۔ اور اسی طرح جو ہم ساگ کھاتے ہیں جس کو ہم سرسوں کا ساگ کہتے ہیں، اس کو سائنس کے اندر براسیکا کمپیسٹس کا نام دیا گیا۔ تو یوں اس مسئلے کا حل ہو گیا، حل نکل آیا کہ تمام جاندار، جیسے آپ اگر کسی کو فنجائی پڑھتے ہیں تو پوری سائنس کے اندر پوری دنیا میں اس کو فنجائی ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بھارت کے اندر جو وہاں کی دیش چل رہی ہے، وہاں کی جو بادشاہ ہے اس کے اندر اس کو کسی ڈیفرنٹ زبان کے اندر پکارا جاتا ہے، نہیں۔ اگر وہ سائنس کے اندر رہے گا، سائنس کے دائرہ اختیار میں رہے گا تو اسی نام کے اندر ہی رہے گا۔ بیسک ٹرمز جو ہے وہ سائنس کی وہی رہتی ہیں، چاہے زمانے بدل بھی جائیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ سائنس میں چیزوں کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ تو آئیے آپ کو ملاتے ہیں وہ رولز کے متعلق اور اس ڈیفینیشن کے متعلق کہ نامنکلیچر ہے کیا۔ تو جیسا کہ پہلے بتایا کہ پوری دنیا میں جانداروں کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے جو عالمی سطح کو، عالمی سطح کا مطلب پوری دنیا میں ہو۔ یہ میں لکھ لیتا ہوں، یعنی جانداروں کو ایک خاص سائنسی نام دینا جو عالمی سطح پہ ہو، انٹرنیشنل یعنی پوری دنیا کے اندر، ورلڈ کے اندر ہو۔ اس نام کو بائی نومیل نامنکلیچر کہا جاتا ہے، یعنی جاندار کا ایک ہی نام ہو، کسی جاندار کا بھی، اور وہ پوری دنیا میں پکارا جائے تو اسے بائی نومیل نامنکلیچر کہتے ہیں۔ بائی کا مطلب ہوتا ہے دو،
نومیل کا مطلب ہوتا ہے نیم اور کلیچر کا مطلب ہوتا ہے طریقہ. اور یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ابھی کہ نام دینے کا ایسا طریقہ جو دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی یہ بائی نامیل نامن کلیچر جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. اور وہ دیکھتے ہیں کہ بائی نامیل نامن کلیچر کس طرح سے دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا اور اس کو واضح کروں کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بائنومیل نومنکلیچر سے یہ ہوتا ہے کہ پودوں اور جانوروں کے زیادہ نام ہونے سے ان کی شناخت مشکل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ ہم نے ڈیزائن کیا. اس وجہ سے سائنسدانوں نے جانداروں کو ایک مشترکہ، یعنی ایک ہی، مشترکہ کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص یا ایک ہی نام دیا، ایک نام دیا جو عالمی سطح پر یعنی پوری انٹرنیشنل دنیا میں استعمال ہوتا ہے. اس کو سویڈن کے ایک سائنسدان نے کام کیا جس کا نام تھا کیرولو لینس. میں نے پہلے ہی کہا کہ ایک سائنسدان نے اس پہ سب سے پہلے ورک کیا. کیرولو لینس ان محترم کا نام تھا جنہوں نے سب سے پہلے اس پہ کام کیا اور یہ طریقہ وضع کیا. وضع کا مطلب واضح کیا یا اس کو اختیار کیا. تو اس بنیاد پہ اس کو بائنومیل نومنکلیچر بھی کہا جاتا ہے. تو اس کے مطابق پہلا لفظ جو میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ یہ دو نام پر، بائی کا مطلب ہوا ہے دو، نامیل کا مطلب ہے نیم. یہ بائنومیل نومنکلیچر دو ناموں پر مشتمل ہوتا ہے. اچھا، اس میں پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ جینس کو ظاہر کرتا ہے. اب جینس کیا یہ ہم آگے پڑھیں گے اور اسپیشی کو بھی ہم آگے پڑھیں گے. دوسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ اسپیشی کو ظاہر کرتا ہے. اب میں ایک مثال لے لیتا ہوں. انسان کا سائنسی نیم پوری عالمی سطح پر، پوری دنیا میں، یہ سائنس کے اندر جو ہے وہ ہے ہوموسپین. اب دیکھیں یہ نام دو حصوں پر مشتمل ہے. یہ دیکھیں یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ. اس میں پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ جینس کو ظاہر کرتا ہے. نام کا پہلا حصہ جو سائنٹیفک نیم ہم ڈیزائن کرتے ہیں اس کا پہلا حصہ جینس کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے سپین، مثال کے طور پہ جو دوسرا نام تھا وہ اسپیشی کو ظاہر کرتا ہے. تو یوں یہ نام دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. پہلا حصہ جینس کو ظاہر کرتا ہے، دوسرا حصہ اسپیشی کو ظاہر کرتا ہے. یہاں دو رولز ہو رہے ہیں وہ بھی واضح کرتا چلو. جو جینس نیم ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیپٹل ورڈز کے اندر لکھا جاتا ہے، کیپٹل لیٹر کے اندر لکھا جاتا ہے. جیسے یہ دیکھ لیں ہومو میں نے کیپٹل لیٹر کے اندر دیکھا ہے، اور یہ جو سپین ہے یہ ہم اسمال لیٹر کے اندر لکھتے ہیں. یعنی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو جینس نیم ہے اس کو کیپٹل الفابیٹ میں لکھ لیں اور جو سپین یعنی جو اسپیشی نیم ہے اس کو ہم اسمال الفابیٹ میں لکھ لیں. یا دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جینس کو بھی اور اسپیشی نیم دونوں کو کیپٹل میں لکھ لیں. لیکن میں پہلا طریقہ اڈیپٹ کیا ہے ہوموسپین کو. تو اس میں ہم نے پہلے نام کو کیپٹل ورڈ میں لکھا ہے جیسے یہ والا جو ہے، دوسرے نیم کو میں نے اسمال الفابیٹ میں انگریزی کے سمال حروف تہجی کے اندر تحریر کیا ہے. لیکن دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ان دونوں کو کیپٹل میں لکھ لو، یعنی جینس بھی کیپٹل ورڈ میں آ جائے اور اسپیشی بھی کیپٹل الفابیٹ کے اندر آ جائے. تو یوں یہ رول ہے کہ یہ بائنومیل نومنکلیچر، بائی کا مطلب ہوتا ہی دو ہے کہ یہ نام دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. پہلا حصہ جینس کو ظاہر کرتا ہے، دوسرا حصہ اسپیشی کو ظاہر کرتا ہے. پہلے حصے کو کیپٹل الفابیٹ میں لکھا جاتا ہے اور دوسرا جو اس کا حصہ ہوتا ہے اس کو سمال الفابیٹ کے اندر ضبط تحریر میں لیا جاتا ہے. یوں سویڈن کا جو سائنسدان کیرولو لینس تھا اس نے اسے عالمی سطح پر متعارف کروا دیا اور سائنس میں ایک نئی جہت کی بنیاد رکھی، نئے عہد کی بنیاد رکھی، جس کی وجہ سے سائنس کے اندر نئی نئی دریافتیں ہوئیں اور پھر اس کو سمجھنا آسان ہوا. آئیے ہم آپ کو ملاتے ہیں جینس اور اسپیشی سے. اسپیشی جو ہے یہ کیا ہے، پہلے اس کو سیکھیں. تو جانداروں کی گروپ بندی کا سب سے چھوٹا، جب ہم گروپنگ کر رہے ہوتے ہیں، کلاسیفیکیشن بنا رہے ہوتے ہیں، تو سب سے چھوٹی جو گروپ ہوتا ہے وہ اسپیشی کہلاتا ہے. سب سے چھوٹا جو درجہ ہوتا ہے اس کا وہ اسپیشی کہلاتا ہے. اچھا، اس کی تعریف یہ ہے، بڑی کامن زبان میں دیتا ہوں. جیسے انسان ہے، انسان جو ہے وہ سیکس کرتا ہے، سیکس کے نتیجے میں اپنے بچے پیدا کرتا ہے اور ان کے بچے بھی پھر سیکس کرنے کی صلاحیت پیدا مطلب ہوتی ہے ان کے اندر، اور وہ بھی اپنی اگلی نسلوں میں سیکس کے ذریعے اپنی نسل چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یعنی ایک جاندار ہے جو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پھر اس کے بچے بھی آگے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس کو ہم اسپیشی کہتے ہیں. تو اسپیشی جو ہے وہ کیا ہے کہ جانداروں کی گروپ بندی کا درجہ جس میں جاندار اپنے جیسے بچے پیدا کرتے ہیں اور پھر وہ بچے بھی اپنی نسل چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ اسپیشی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہوموسپین میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ہومو جو ہے وہ اس میں جینس کو ظاہر کر رہا ہے اور اسپین
اس کا دوسرا حصہ یہ اسپیشی کو ظاہر کر رہا ہے. تو اب ہوموسپین ہم نے کہا انسان کا سائنٹیفک نیم ہے, تو ہومو جو ہے وہ جینس کو ظاہر کر رہا ہے, اور اسپین وہ کس کو ظاہر کر رہا ہے, اسپیشی کو ظاہر کر رہا ہے. تو یوں ہمارا تھوڑا سا مفہوم کلیئر ہو جاتا ہے اس کا کہ یہ سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے جو اپنے, ظاہر سی بات ہے انسان کے بچے انسان جیسے ہی ہوتے ہیں, بندر جیسے نہیں ہوتے. تو انسان کے بچے جو ہے وہ اپنے جیسے بچے ہی پیدا کرتا ہے, اور پھر وہ بچے بھی آگے نسل چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اسے ہم جینس کا نام دیتے ہیں, اسپیشی کا نام دیتے ہیں. آئیے چلتے ہیں مائکرو آرگنزم کی گروپ بندی. تو مائکرو آرگنزم اگر چھوٹے گروپ پہ چلے جائیں, پہلے تو ہم نے سیکھا کہ چھوٹے جو گروپ تھے, اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے سیکھا پروکریوٹ, اور جو سیکھا تھا وہ تھا کہ مثال طور پہ یونی سیلولر, ملٹائی سیلولر کیا تھے. آج کے لیکچر میں چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں نان سیلولر اور سیلولر. نان سیلولر وہ ہے جس میں سیل نہ ہو. نان کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے, سیل کا مطلب ہے سیل, اس میں سیل ایبسنٹ ہے. سیلولر وہ ہوتا ہے جس کے اندر سیل پریزنٹ ہے. آئیے ہم اس کو پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا جینس کو دیکھ لیں, جو پیچھے ہمارا تحریر تھا وہاں پر ہم رہ گیا تھا. 2 یا 2 سے زیادہ اسپیشی کے گروپ کو جینس کہا جاتا ہے. اب 2 جب ہم اسپیشی کو ملا دیں تو اس کو ہم جینس کا نام کہتے ہیں. مثلا ویبریو کولرا میں ویبریو ایک جو ہے وہ اسپیشی اور کولرا ایک جینس ہے. تو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 2 جو ہے وہ اسپیشیز کو آپس میں, اور اسپیشی اور جینس کو, اسپیشی کے گروپ کو جینس کہا جاتا ہے. یعنی کہ 2 یا 2 سے زیادہ اسپیشی کو جب ہم گروپ کرتے ہیں تو اس کو جینس کہا جاتا ہے. جیسے ویبریو کولرا میں ویبریو ایک اسپیشی اور کولرا ایک جینس ہے. تو ہم بڑھتے ہیں آپ اپنے دوسرے لیکچر کی طرف کہ جو ہمارے پاس پروکریوٹ اور یوکریوٹ تھے, سیلولر اور نان سیلولر میں ہم نے ڈیوائڈ کیا. تو سب سے پہلے ہم سیلولر دیکھتے ہیں. سیلولر میں سب سے پہلے آتا ہے بیکٹیریا. پہلے نمبر پہ آیا بیکٹیریا, دوسرے نمبر پہ ہے اس کی فنجائی, تیسرے نمبر پر ہے پروٹوزوا ہم دیکھیں گے, چوتھے نمبر پر الجی ہے. تو ہم 1 بائی 1 ان کو سیکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہیئر وی گو. سب سے پہلے جانیے بیکٹیریا کیا ہے. آئیے ملاتے ہیں ہم آپ کو بیکٹیریا سے. تو بیکٹیریا کیا ہے؟ آگاہی تو ہوگی ہی ان سے متعلق آپ کو, انہوں نے اکثر آپ کو بیمار کیا ہوگا, لیکن انہیں برا نہ جانیے گا کیونکہ یہ اچھے بھی ہیں, آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہیں. آگے جب ہم ان کی مزید تفصیلات میں جائیں گے تو آپ کو ان پر فخر بھی ہوگا. جہاں غصہ بھی آئے گا وہاں فخر یا کلمات بھی آپ کے خوبصورت لبوں سے ادا ہوں گے ان کے لیے. تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو بیکٹیریا سے ملاتے ہیں. بیکٹیریا یک خلوی پروکریوٹک آرگنزم ہے. یک خلوی کا مطلب ہے ایک ہی خلیہ ہوتا ہے, ایک ہی سیل ہوتا ہے. پروکریوٹ کیا ہوتے ہیں؟ جس میں نیوکلیس نہ ہو, یعنی اس میں نیوکلیس ایبسنٹ ہوتی ہے, اس لیے ہم پروکریوٹ کہتے ہیں. دنیا میں 2 طرح کے جاندار ہوتے ہیں, ایک یوکریوٹ ایک پروکریوٹ. اگر ہم تھوڑی سی اس کو سیلولر لیول پہ جائیں, ایک ہوتا ہے پروکریوٹک اور دوسرا ہوتا ہے یوکریوٹک. پرو کا مطلب ہوتا ہے فالس, کریان کا مطلب ہوتا ہے نیوکلیس, یعنی کہ ان کے اندر نیوکلیس نہیں ہوتے. یو کا مطلب ہوتا ہے ٹرو اور کریان کا مطلب ہوتا ہے نیوکلیس. یعنی کہ پروکریوٹ وہ جاندار ہیں جن کے اندر نیوکلیس نہیں ہوتا. یعنی یہ دیکھیں, یہ سیل ہے, سیل کے سینٹر میں ہوتا ہے نیوکلیس. دنیا میں وہ جاندار جن کے اندر نیوکلیس نہیں ہوتے ان کو پروکریوٹ کہا جاتا ہے, اور دنیا میں وہ جاندار جن کے اندر یہ والا نیوکلیس موجود ہوتا ہے ہم انہیں یوکریوٹ کہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیکٹیریا ایک پروکریوٹ ہے. تو آپ اپنے ذہن میں یہ چیز ذہن نشین کر لیں کہ جو پروکریوٹ ہیں ان میں نیوکلیس نہیں ہے, تو لازماً یہ پروکریوٹ ہے, تو اس کے اندر نیوکلیس موجود نہیں ہے. اچھا, اس کی مختلف اشکال ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یہ گول ہوتا ہے, یہ راڈ کی طرح اس شکل کا ہوتا ہے. سپرنگ اس شیپ کا بھی ہوتا ہے, یعنی گول بھی ہوتا ہے, راڈ شیپ میں بھی ہوتا ہے اور سپرنگ شیپ میں بھی ہوتا ہے. یہ اس کی مختلف اشکال ہیں جو ہمیں روزمرہ زندگی کے اندر جب ہم مائکروسکوپ میں ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان سے اویئرنیس ملتی ہے. اب ہم اس کو آپ کی جو پروکریوٹک جاندار ہیں یا جو اپنا سیلولر جاندار ہیں, ہم ان کی دوسری ٹائپ سے آپ کو ملانے جا رہے ہیں مائکرو آرگنزم میں, وہ ہے فنجائی.
فنجائی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک یک خلوی اور دوسری کثیر خلوی۔ یک خلوی کا مطلب ہوتا ہے ایک خلیے والے، تو یک خلوی کا مطلب ہوتا ہے ایک خلیے والے، اور کثیر کا مطلب بہت زیادہ، خلوی مطلب خلیے، بہت سارے سیل پر مشتمل ہونے والے، اور یوکریوٹک پہلے ہی بتایا جس میں نیوکلیس ہو۔ اچھا، پہلی بات جو فنجائی میں ہمیں نظر آتی ہے یہ ہے یک خلوی، یعنی ایک خلیے پر بھی ہوتی ہے، اور کثیر خلوی کا مطلب بہت سارے خلیوں پر بھی مشتمل ہوتی ہے۔ یہ ایک یوکریوٹک آرگنزم ہے، یعنی کہ اس کے سیل میں نیوکلیس موجود ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے فنجائی میں کلوروفل کلوروپلاسٹ نہیں ہوتا، یہ سبز مادہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، اور یہ اپنی خوراک ہوسٹ سے حاصل کرتے ہیں۔ ہوسٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ فنجائی میرے اندر گئی یا میرے کسی بھی باڈی پارٹ پہ اس نے گرو کیا، تو میں کہلاؤں گا ہوسٹ اور فنجائی کہلائے گی گیسٹ۔ تو یہ ہوسٹ یعنی کہ جس جسم میں یہ داخل ہوتی ہے اس جسم کے اندر سے یہ خوراک حاصل کرتی ہے۔ اور تیسری بات، آپ نے اکثر فنگس وغیرہ دیکھی بھی ہوگی جو ملٹائی سیلولر ہوتی ہے، جو عمومی طور پہ ہماری لائف کے اندر مختلف کھانے کی پروڈکٹ میں بھی استعمال ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ پودوں سے ملتی جلتی ہوتی ہے، یعنی اس کی شیپ چھوٹے چھوٹے پودوں سے، جھڑی بوٹیوں سے ملتی جلتی ہے۔ تو ایک چیز ہمیں یہ بھی کلیئر ہوتی ہے کہ یہ تھوڑی پودوں جیسی بھی ہوتی ہے۔ اب ہم آپ کو ملاتے ہیں تیسری طرح کے جو سیلولر جاندار ہیں جن کے اندر سیل ہوتا ہے، یونی سیلولر بھی ہوتے ہیں، ان سے ملاتے ہیں۔ یہ ہیں پروٹوزوا، رہیے گا ہمارے ساتھ اور جانیے پروٹوزوا کیا ہے۔ یہ یک خلوی اور یوکریوٹک آرگنزم ہے، ایک ہی خلیے پر ہوتے ہیں لیکن یہ یوکریوٹ ہوتے ہیں، یعنی اس کے سیل کے اندر نیوکلیس موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ پلازموڈیم، جس سے مشہور زمانہ بیماری ملیریا ہوتا ہے، ملیریا پلازموڈیم سے ہوتا ہے، تو یہ ایک یوکریوٹک ہے اور ایک ہی خلیے پر مشتمل ہوتا ہے، یک خلوی ہوتا ہے، ایک سیل پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کی ایگزامپل میں آتا ہے پلازموڈیم جو کہ ملیریا کا باعث بنتا ہے، جس کا تخت مشق آپ شاید کبھی آپ کے جڑے لوگ کبھی اس کا بنے ہوں گے۔ آئیے آپ کو چوتھی قسم سے جو سیلولر جاندار ہیں جن میں سیل پایا جاتا ہے اس سے ملاتے ہیں، وہ الجی۔ الجی یک خلوی اور کثیر خلوی آرگنزم ہے۔ یک خلوی کا مطلب پہلے ہی ہم بتایا ہے ایک خلیے والا، اور کثیر خلوی بہت سارے خلیے والے جاندار ہیں۔ تمام الجیز میں کلوروفل ہوتا ہے، اور پہلے ہی عرض کیا جا چکا ہے کہ جن جانداروں میں بھی کلوروفل ہوگا وہ اپنی خوراک خود بنائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ تمام الجیز میں اگر کلوروفل ہیں تو یہ اپنی خوراک ویری گڈ خود تیار کرتے ہیں۔ پائے کہاں پر پائے جاتے ہیں، کس جگہ ان کا مسکن ہے، رہتے کہاں ہیں؟ یہ عام طور پر پانی اور گیلی جگہوں پر پائے جاتے ہیں، نم والی جگہیں جہاں پر تھوڑا بہت موئسچر موجود ہو، نمی موجود ہو، وہاں پر یہ اپنی زندگی کو سٹارٹ کرتا ہے، اپنی زندگی اس میں پائی جاتی ہے۔ اب نان سیلولر یعنی جن میں خلیہ ہے ہی نہیں، سیل ہے ہی نہیں، آئیے ان سے ہم آپ کو ملاتے ہیں۔ ان میں پہلی آپ کی جانی پہچانی شخصیت جسے بالی ووڈ کی مشہور مووی 3 ایڈیٹ کے اندر بھی لکھا گیا، اسے بیان کیا گیا، وائرس کے نام سے وہاں ایک کردار تھا، جہاں ہیرو نے اسے ایک کردار کو وائرس کا نام دیا تھا۔ تو اس وائرس سے تو آپ بخوبی آگاہ ہوں گے۔ اس کی پہلی قسم ہے نان سیلولر، کا مطلب اس میں سیل نہیں ہے، تو پہلی جو قسم ہے وائرس، دوسرا ہے پریونس، اس کو پرائونس بھی پڑھتے ہیں، پریونس بھی پڑھتے ہیں، تیسری جو اس کی قسم ہے وہ وائرائڈز ہے۔ یعنی یوں 3 قسم کے جو جاندار ہیں، مائکرو آرگنزم ہیں جن کے اندر سیل موجود نہیں ہوتا، اس میں پہلا وائرس ہے، دوسرا پریونس ہے، اور تیسرا وائرائڈز ہے۔ آئیے وائرس کو تو ہم بڑی ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن ہم آپ کو ملاتے ہیں پہلے پرائونس سے اور وائرائڈ سے، درجہ بدرجہ ہم انہیں سیکھیں گے، لیکن ابھی مختصر تعارف پر ہی آپ گزارا کریں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو وائرس سے ملاتے ہیں۔ وائرس ہے کیا؟ 3 ایڈیٹ ایک مشہور بالی ووڈ کی جو مووی ہے، اس سے تو آپ اس سے آگاہی لے ہی چکے ہوں گے، لیکن وہاں ایک انسان کو اس نے جو فلم کے ہیروز تھے انہوں نے وائرس سے تعبیر کیا تھا، لیکن ابھی ہم وائرس
کی حقیقی تعریف سے اور حقیقی وائرس سے ملاتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے آپ سے. کیا محو بیاں ہے, رہیے گا ہمارے ساتھ اور اسے جانیے. وائرس یہ ایک لیٹن زبان ہے, لاطینی ایک زبان ہے, ایک ملک ہے وہاں لیٹن بولی جاتی ہے. تو یہ ایک لاطینی زبان کا مطلب ہے جس کا مطلب ہے زہر, چونکہ زہر کا کوئی فائدہ آج تک پتہ نہیں چل سکا. اور اسی طرح وائرسز کا کوئی ایڈوانٹیج آج تک سائنٹسٹ ڈسکور نہ کر پائے, اس لیے ان کا نام ہی انہوں نے زہر رکھ دیا. بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے, زہر جس چیز کو بھی لگتی ہے اسے زندگی سے محروم کر دیتی ہے. تو چونکہ یہ زہر ہے, وائرس جس شخص کو بھی, جس جاندار کو بھی, جس پودے کو بھی لگ جاتا ہے تو اکثر اس کو زندگی کی توانائیوں سے, زندگی کی رونائیوں سے محروم کر دیتا ہے. تو اس لیے جو اس کا لیٹن نام ہے اس میں اس کا مطلب ہے زہر. اور یہ بہت چھوٹے جراثیم ہیں, ایون کہ اسے عام مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا. بیماریاں پھیلاتے ہیں, چونکہ یہ ہے مائکرو آرگنیزم ہے, اسے آپ خالی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اور عام مائکروسکوپ جو لائٹ مائکروسکوپ ہوتی ہے, جو آپ نے عمومی طور پہ تجربہ گاہوں کے اندر, لیبز کے اندر دیکھی ہوگی, اس سے بھی نہیں دیکھ سکتے. اس کو دیکھنے کے لیے الیکٹران مائکروسکوپ کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ خاص طرح کی مائکروسکوپ ہوتی ہے جو بڑی لیبز کے اندر ریسرچ اور تحقیق کرنے والی جو لیبز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے. تو یہ الیکٹران مائکروسکوپ کی مدد سے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن کوئی عام مائکروسکوپ یا لائٹ مائکروسکوپ اس کو دیکھنے سے قاصر ہے. تو یوں ہمارا مفہوم کلیئر ہوا کہ اس کا مطلب ہے زہر, کیونکہ اس کے آج تک کوئی فائدے نہیں پتہ چلے. چھوٹا جاندار ہے, عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, یہ بیماریاں پھیلاتا ہے. عام مائکروسکوپ نہیں بلکہ ایک خاص مائکروسکوپ ہے جس کو ہم الیکٹران مائکروسکوپ کہتے ہیں, اس سے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. آئیے ملاتے ہیں ہم آپ کو پرایون سے, جس سے شاید آپ واقف نہ ہوں, لیکن ابھی آپ جب ان سے ملیں گے, ان کو سمجھیں گے تو آپ کو جان کے اس سے آگاہی ہو جائے گی. پھر یہ آپ اس سے مل کے تو آپ کو جہاں خوشی ہوگی وہاں غم سے بھی آپ کو تعبیر ہونا پڑے گا, غم کی تعبیر بھی سمجھنی پڑے گی کہ یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے. یہ انتہائی زہریلا وائرس ہے, یہ انتہائی زہریلا مائکرو آرگنزم ہے. اور چونکہ یہ صرف پروٹینز پر مشتمل ہے, چونکہ میں نے پہلے بتایا نان سیلولر ہے, سیل نہیں ہے, یہ صرف پروٹین کے چھوٹے چھوٹے فریگمنٹس یا ٹکڑے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں. یہ انسانوں میں بھی, پودوں میں بھی, جانوروں میں بھی جس کو بھی لگیں گے اس کو بیماریاں پیدا کرتے ہیں. ایون کہ کینسر کی کچھ اقسام جو دریافت ہوئی ہیں ان کے متعلق پتہ چلا ہے کہ وہ پرایونز کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو یہ چھوٹے فریگمنٹس ہوتے ہیں, وائرس سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور صرف پروٹین کے بنے ہوتے ہیں. بعض سائنسدان اس کو جاندار ماننے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے پروٹینز ہیں, لیکن وائرس کی طرح یہ بھی بیماریاں پیدا کرتے ہیں. کچھ آٹو امیون ڈس آرڈر ہیں, مثال کے طور پہ میں کینسر کی مثال لے لیتا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ بہت چھوٹے جاندار ہوتے ہیں جو مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں, آپ کو بیمار کر دیتے ہیں. آئیے ملیے ہماری تیسری قسم سے جو نان سیلولر ہیں, وائرائڈس. یہ نیوکلک ایسڈ کے مالیکیول ہوتے ہیں. اب نیوکلک ایسڈ تھوڑا سا آپ کو اس کو میں واضح کرتا ہوں. نیوکلک ایسڈ ایکچوئل میں ڈی این اے اور آر این اے کو کہتے ہیں. یہ شاید آپ نے سنا ہو ڈی این اے آر این اے. ہم آگے کی لیکچرز میں ان ڈی این اے اور آر این اے پر ایک آپ کو رہنمائی دیں گے, لیکن یہاں پر صرف آپ یہ سمجھیں کہ یہ نیوکلک ایسڈ کے مالیکیول ہوتے ہیں. ان دوسرے لفظوں میں یا تو اس میں ڈی این اے ہوگا یا آر این اے ہوگا, اور یہ وائرس سے ملتے جلتے ہیں. یعنی یہ وائرس جو ہوتا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے وہ کیسے ہوتا ہے, لیکن اس کی شکل بھی وائرس سے ملتی جلتی ہے, لیکن یہ صرف ڈی این اے آر این اے ہوتا ہے, باقی کوئی حصہ نہیں ہوتا اس کا. اس کے علاوہ یہ بھی پودوں اور جانوروں میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں. آئیے ملیے بیکٹیریا سے, جو آپ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ابتدائی مراحل میں جو تھا وہ ختم ہوا. ہمیشہ کی طرح اپنی سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم آپ کو اپنے ازل کی جانب لیے چلتے ہیں, جہاں سے آج آپ نے سفر کا آغاز کیا تھا. آج ہم نے آپ کو ملوایا مائکرو آرگنزم کی گروپ بندی سے متعلق, آپ کو رہنمائی دی, آگاہی دی, اور مختلف قسم کے دو طرح کے جانداروں سے آپ کو ملایا. ایک سیلولر تھے, دوسرے نان سیلولر تھے. اس میں پہلے ہم نے نامن کلیچر کو دیکھا کہ یہ نام سائنسدانوں کو نے ایک نام ڈیزائن کیا ہے جس میں جانداروں کے نام کے دو حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ اسپیشی کو ظاہر کرتا ہے, دوسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ پہلا حصہ جو جینس کو, دوسرا حصہ اسپیشی کو ظاہر کرتا ہے. اور
اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ اسپیشی جو ہوتا ہے وہ جو جانداروں کا ایسا گروپ ہوتا ہے جو اپنے جیسے جاندار پیدا کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی نسل چلاتے ہیں، پھر اپنے بچے بھی جو ان کے ہوتے ہیں وہ بھی نسل چلاتے ہیں۔ پھر ہم نے جینس کے متعلق سیکھا کہ دو یا دو سے زیادہ اسپیشی کے گروپ کو جینس کہتے ہیں، مثلا ویبریو کولرا میں ویبریو جو ہے وہ اسپیشی ہے اور کولرا جو ہے وہ جینس ہے۔ مائکرو آرگنزم کی گروپ بندی ہم نے سیکھی، سیلولر، نان سیلولر۔ سیلولر کے متعلق ہم نے سیکھا جس میں سیل موجود ہوتا ہے، نان سیلولر کے متعلق ہم نے سیکھی جس میں سیل موجود نہیں ہوتا۔ سیلولر میں ہم نے بیکٹیریا، وائرسز، فنجائی، الجی کو پڑھا۔ آئیے ہم ون بائی ون ان کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں۔ بیکٹیریا ایک خلیے پر مشتمل ہوتا ہے، یک خلوی ہوتا ہے، مختلف اس کی شکلیں ہوتی ہیں، گول ہوتا ہے، راڈ نما ہوتا ہے، اسپرنگ کی شکل کا یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے فنجائی کو سیکھا، یک خلوی، ایک خلوی بھی ہوتا ہے، کثیر خلوی، ملٹائی سیلولر بھی ہوتا ہے۔ یوکریوٹک ہے، یعنی کہ اس کے سیل کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے، یہ اپنی خوراک، چونکہ اس میں کلوروفل نہیں ہے اس لیے اپنی خوراک ہوست سے لیتا ہے، یہ پودوں سے بہت زیادہ ملتا ہے۔ پروٹوزوا کے متعلق ہم نے سیکھا کہ یہ یک خلوی اور یوکریوٹک آرگنزم ہے، مثال کے طور پہ پلازموڈیم۔ الجی کے متعلق ہم نے سیکھا یک خلوی اور کثیر خلوی آرگنزم ہے، ایک خلیے یا بہت سارے خلیے پر مشتمل ہیں۔ تمام الجی میں کلوروفل موجود ہے، یہ اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، یہ عام طور پر پانی اور گلی والی جگہ پر یعنی کہ نمدار جگہ پر پائے جاتے ہیں۔ نان سیلولر آرگنزم سے جب آپ ملے تو آپ کو تعارف ملا کہ اس میں وائرس ہیں، پرائونز ہیں اور وائرائڈز ہیں۔ وائرس کو آپ نے یہ سیکھا کہ ایک لیٹن لفظ ہے جس کا مطلب ہے زہر، یہ نہایت چھوٹے اجسام ہوتے ہیں جو بیماریاں پھیلاتے ہیں، انہیں ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، ان کو دیکھنے کے لیے ایک خاص آنکھ یوز ہوتی ہے جس کو ہم الیکٹران مائکروسکوپ کہتے ہیں۔ پرائونز کے متعلق پڑھا تھا، یہ پروٹین کے مالیکول ہوتے ہیں جو انسانوں میں اور جانوروں میں مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ جب پڑھے تو آپ نے کہا وائرائڈز ہیں، یہ صرف نیوکلک ایسڈ یعنی ڈی این اے آر این اے کے کچھ مالیکول ہوتے ہیں، یہ بھی پودوں اور جانوروں میں مختلف قسم کی بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر۔ آپ نے ہمیں آج کے لیکچر میں جس طریقے سے ویلکم کیا اور جس طریقے سے سیکھا ہے وہ آپ اپنی آراء اور سجیشنز ہم تک پہنچاتے رہیے گا، ہم آپ کی آراء اور سجیشن کے رہیں گے منتظر۔ اس کے ساتھ ہی خوشیاں بانٹیں، آسان رہیں، آسانیاں بانٹیں۔ ڈاکٹر زاہد کو دیجیے اجازت۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام الوداع۔ بہت بہت شکریہ۔